بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر راجپوت۔ میرے اس چینل کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اچھا، جو میں نے اس ایک ٹاپک پہ پہلے میری ایک ویڈیو موجود ہے، تو آج اسی کے پارٹ 2 سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے، یہ نظام تعلیم ملک کی ترقی میں میرے خیال میں ایک رکاوٹ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہمارا تمام جو بنیادی ڈھانچہ ہے، جو بکس ہیں، جو لاز ہیں، جو پورے کا پورا سٹرکچر ہے، وہ سارے کا سارا اس میں انگلش میں۔ اور ایک بچہ 16-18 سال انگلش ہی سیکھنے میں گزار دیتا ہے، اس کو علوم کہاں سے آئیں گے؟ تو سب سے پہلے تو تمام سائنسی بکس کو اردو میں ترجمہ کریں اور اردو پڑھائیں۔ اردو میں اگر سائنس کوئی ہوگی، مطلب تجربہ کرے گا، کوئی ایکسپیریمنٹ ہوں گے، تو وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ آئیں گے۔ تمام یہ جو صوبائی زبانیں ہیں ان میں ترجمہ کریں، پنجابی، اردو، پشتو، سرائکی ہے، آپ ان کو، سندھی ہے، ان کو بھی اگر قومی زبان کا درجہ دینا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم ان کو اپنی زبان میں اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی پٹھان پشتو میں آسانی سے علم حاصل کر سکتا ہے تو اس کو پشتو میں پڑھنے دیا جائے۔ پشتو میں بکس اویلیبل ہونی چاہیے، نہ کہ انگلش میں ہونی چاہیے۔ اور بر صغیر میں یہ احساس کم تری موجود ہے جی۔ بر صغیر میں یہ احساس کم تری موجود ہے، جس وجہ سے کہ جو انگلش نہیں بولتا اسے ہم جاہل سمجھتے ہیں، اسے ہم ان پڑھ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انگلش جسٹ اے ٹول، یہ صرف ٹول ہے، یہ ایک لینگویج ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم تو اردو میں بھی ہو سکتا ہے، علم عربی میں بھی ہو سکتا ہے، علم فارسی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور دنیا میں جتنے ممالک ہیں، چائنا ہے، ایران ہے، اور بہت سارے مطلب ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنی زبان کے اندر ہی تعلیم کا سٹرکچر بنایا، اور وہ آج ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہے۔ اگر ہم امریکہ یا برطانیہ کو دیکھتے ہیں تو ان کی تو یہ مادری زبان ہے، تو ہمارے لیے یہ کون سی مصیبت ہے کہ ہم بھی اس انگلش کو ہی سیکھیں اور انگلش میں ہی ساری تعلیم حاصل کریں، جس سے ہوتا کیا ہے کہ جن بچوں کو شروع میں انگلش کی تعلیم دی گئی ہو، جن لوگوں نے آکسفورڈ اور کوئی اچھے اداروں میں کیمبرج یا بہت سارے انگلش اے اور او لیول وغیرہ پہ پڑھا ہے، وہ تو آگے سی ایس ایس کر کے نکل جاتے ہیں، وہ تو پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی میں نکل جاتے ہیں، وہ تو ایم فل پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں۔ لیکن غریب کا بچہ میٹرک یا ایف اے یا حد ہو تو بی اے آرٹس میں پڑھ کے وہ پھر تب تک پھر بھی مزدوری کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ علم تو اس کے پاس ہے لیکن انگلش نہیں ہے۔ ہم نے اپنے علم کو انگلش میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ آپ وہ دیکھیں، جتنے پرانے سائنسدان ہیں جن کو ہم بابائے کیمیا کہتے ہیں، جن کو ہم بابائے نباتیات کہتے ہیں، جن کو بابائے ریاضی کہتے ہیں، وہ سارے کیا انگلش بولتے تھے؟ سوال ہے نا۔ سارے کیا فرانسیسی بولتے تھے؟ نو، نیور۔ انہوں نے ان کی جو بھی زبان تھی، عربی اس دور میں زیادہ بولی جاتی تھی یا فارسی تھی، تو انہوں نے ان ہی میں سے، وہی زبانوں میں سے تعلیم حاصل کی، ان ہی میں کتابیں لکھی، اور وہی آگے چل کر جو انہوں نے لا بنائے، صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی وہی لا ہے۔ جو انہوں نے سائنس کی بنیاد رکھی، آج بھی وہی بنیاد چل رہی ہے۔ ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکی۔ تو اب کیا ہے کہ اگر انگلش نہیں تھی تو کیا وہ سائنسدان نہیں تھے؟ آپ ارسطو، سقراط، ابن الحسن، ابو علی سینا، البیرونی، ان میں سے
کوئی بھی انگریزی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ دنیا کے نامور سائنسدان گزرے ہیں، آج بھی دنیا ان کو سلیوٹ کرتی ہے۔ وہ سائنس کی بنیاد جو بھی ہے، چاہے کوئی ابن الحسن نے آنکھ پہ ایکسپیریمنٹ کیے، البیرونی نے کلندنا پہ بیٹھ کر زمین کی پیمائش نکالی، سقراط اور جو ارسطو ہے انہوں نے فلسفے پہ بہت سارا کام کیا، تو کیا وہ سائنسدان نہیں ہیں؟ تو ان تمام ایگزامپل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو تعلیم ہے، یہ تعلیم اور چیز ہے، لینگویج اور چیز ہے، لیکن اس کا ایک اثر تو پڑا تھا۔ اثر یہ ہے کہ ہمارے پاس ذہین دماغ بھی میٹرک ایف اے کے بعد بوجہ انگلش رک جاتے ہیں۔ بوجہ اب انگلش ایک ٹول ہے، اب جتنا ٹائم انگلش سیکھنے میں لگتا ہے، اتنے ٹائم میں ایک آدمی میتھ سیکھ کر کہاں سے کہاں نکل سکتا ہے، ایک آدمی فزکس پڑھ کے کہاں سے کہاں جا سکتا ہے، ایک آدمی اردو میں پڑھ کر ناول کہاں سے کہاں مطلب وہ نکل سکتا ہے اردو میں، لیکن آپ نے اس کو صرف انگلش پہ لگائے رکھا۔ انگلش کی وجہ سے آپ نے اپنے ملک کو پیچھے کر دیا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انگلش کو نہ سیکھا جائے، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ انگلش کو نہ پڑھا جائے، بالکل انگلش زبان پڑھی جائے، لیکن اس کو آپشنل رکھا جائے، اس کو صرف بطور ایک سبجیکٹ پڑھنا چاہیے، نہ کہ ساری زبانوں کو انگلش میں، ساری سائنسی کتابوں کو، ساری میتھ کی کتابوں کو انگلش میں آپ لوگوں نے کنورٹ کر دیا۔ وہ کون سی کلاس ہے جی جو غریب طبقے کو پڑھنے نہیں دے رہی؟ اس سے مراد تو یہ ہوا نا کہ غریب آدمی اوپر نہ آئے، صرف ایک ہی ایلیٹ کلاس ہو اور وہی رہے اور انہی کے آگے بچے پڑھے اور وہی باہر سے ڈگریاں لے کر آئے اور وہی آکے حکمرانی کرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ملک میں جو اردو کو پروموٹ کریں، اپنی مقامی زبانوں کو پروموٹ کریں، اردو لکھنے والوں کو پروموٹ کریں، پنجابی میں لکھنے والوں کو پروموٹ کریں، پشتو میں لکھنے والوں کو پروموٹ کریں، سندھی میں لکھنے والوں کو پروموٹ کریں، بلوچستان میں جو بلوچی لکھنے والے ہیں ان کو پروموٹ کریں۔ اور اگر آپ آپشن دے دیں کہ اگر کوئی اردو میں لکھنا چاہے، کوئی پشتو میں لکھنا چاہے، کوئی انگلش میں لکھنا چاہے، وہ اس زبان میں جواب دے سکتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے ملک میں علم کی شمع تیزی سے روشن ہوگی، ملک تیزی سے ترقی کرے گا۔ علم کا جو ہمارے پاس وہ کرائیٹیریا ہے یا جو درجہ بندی ہے، وہ جو 40 45 یا 50% پہ آج بھی ہم دنیا ترقی یافتہ ہوگی، اور ہمارے آج بھی آدھے کنٹری کے جو لوگ ہیں وہ ان پڑھ میں آ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آخر کہاں وہ پالیسیوں میں خرابی ہے جس وجہ سے ہم تعلیم کے میدان میں آج بھی پیچھے ہیں؟ ہمیں تعلیم کو پروموٹ کرنا ہے، ہمیں اپنی زبانوں کو جب پروموٹ کریں گے تو آپ یقین کریں کہ ہم بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے، اور یہ جو ہمارا ملک ہے یہ انشاءاللہ ترقی کرے گا۔ دنیا میں جتنے ممالک بھی ہیں، آپ انڈیا کی مثال لیں کہ انگلش وہاں بہت اچھی پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ہندی کو بھی بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ ایران میں چلے جائیں، آپ چائنا میں جگہ جائیں، وہاں پہ ایک موزے تنگ جو چائنا کے مطلب وہ جو بانی ہیں گزرے ہیں، تو وہ انگلش کو بہت اچھی طرح سنتے سمجھتے اور جانتے تھے، لیکن جب وہ بیرون ملک دورے پر جاتے تھے، یا بلکہ انہوں نے بہت کم دورے کیے، یا کوئی باہر سے ان کے پاس ملنے آتا تھا تو وہ باضابطہ طور پر مترجم جو ٹرانسلیٹ کر کے دیتا تھا وہ ساتھ رکھتے تھے، اور جب کوئی لطیفہ یا ہنسنے والی بات سنائی جاتی تھی تو وہ سن لیتے تھے اور سمجھ بھی لیتے تھے، لیکن وہ کہہ کر تب لگاتے تھے جب ان کو چائنا کی زبان میں ترجمہ کر کے دیا جاتا تو وہ پھر لمبا سا کہہ کبھی لگایا کرتے تھے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ چائنا کی اپنی زبان ہے، چائنا کوئی بہرا یا گونگا نہیں ہے۔
وہ اپنی زبان میں بات کرے گا. اور انہوں نے اپنی زبان کو اتنا پروموٹ کیا، اتنا پروموٹ کیا کہ آج وہ ترقی یافتہ ممالک میں، آج وہ خوشحالی میں، آج وہ امن میں، آج وہ محنت میں، آج وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل گئے. اور دنیا کے ہر ملک میں تقریباً، کچھ شاید چند ایک کو چھوڑ کر، انہوں نے اپنے سفارت خانے بنائے اور انہوں نے چائنی لینگویج کورسز کروا رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ جب ہم نے کاروبار کرنا ہے، جب تجارت کرنی ہے، تو ہم اپنی زبان میں ان کو پڑھائیں، ان سے بات چیت کریں، اور تاکہ چائنا کے زبان کو لوگ سمجھیں اور وہ اپنا دیکھیں کتنی خوبصورت سے، کتنی خوبصورتی سے وہ اپنے ملک کا تشخص بہتر کر رہے ہیں، اور اپنا تعارف کتنا اچھا کروا رہے ہیں. چائنی لینگویج کورس کرواتے ہیں، پھر وہ دنیا بھر سے جو اسٹوڈنٹس ویزا ہیں وہ دے رہے ہیں، اور چائنا میں ان کی یونیورسٹیوں میں ان کو وہ وظیفے بھی دے رہے ہیں، ویزے بھی دے رہے ہیں، اور اپنے ملک کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو، اردو کو پروموٹ کریں، اردو میں تعلیمی نظام رکھیں، اردو میں ہم عدالتی نظام کے جو فیصلے ہیں یہ انگلش میں نہیں، اردو میں ہونے چاہیے. پارلیمنٹ میں اردو زبان میں فیصلے لکھے جانے چاہیے، اردو زبان میں تقاریر ہونی چاہیے. قومی اسمبلی، سینٹ، یہ جو مطلب وہ حلف اٹھائے جاتے ہیں یہ اردو میں ہونے چاہیے. یہ جو خط و کتابت ہے، یہ آفیشیل، اس کو اردو میں ہونا چاہیے تاکہ ہر آدمی سن سکے، سمجھ سکے، پڑھ سکے. اس سے ہمارا ملک ترقی کرے گا، اس سے نظام تعلیم میں بہتری آئے گی، اس سے ملک میں جو عدم مساوات ہے، جس میں جو ملک میں طبقاتی تقسیم ہے وہ کم ہو گئی، بلکہ وہ ختم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ترقی کریں گے.